اس شیطان نے مرزا قادری کذاب نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکیں، اللہ کے انبیاء کو گالیاں بکیں، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اور صرف یہی نہیں کہا کہ میں محمد ہوں، ایک قدم اور بڑھ کے دعویٰ کر دیا کہ نعوذ باللہ میں محمد سے بھی بڑھ گیا ہوں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت چھٹے ہزار کے آخر میں، یعنی ان دنوں بنسبت ان سالوں کے جب مکہ میں آئے، بنسبت ان سالوں کے ان دنوں کیا ہے، زیادہ اقوا اور اکمل اور اشد ہے، زیادہ پاورفل، زیادہ بڑی ہوئی، زیادہ مکمل ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ پہلے محمد جب دنیا میں آئے اس ٹائم ان کی روحانیت ایک رات کا بے نور چاند تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور دوسری بار جب آپ قادیان میں میرے روپ میں آئے تو کہتے ہیں معاذ اللہ اس بار کیا ہوا، محمد کی روحانیت یعنی کہ میری روحانیت پہلے محمد سے اقوا، اکمل، اشد ہے، اور 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے۔ یہ اس بدبخت نے، اس شیطان نے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھنے کا دعویٰ کر دیا۔ پتہ لگ گیا قادیانیت کا اسلام سے دور کا بھی ناتا نہیں ہے، اور قادیانیوں کو یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں 100% دھوکہ ہے، 100% فراڈ ہے۔ انہوں نے اہل بیت اطہار کو گالیاں بکیں، انہوں نے صحابہ رسول کی شان میں گستاخیاں کی۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قادیان کے اندر نعوذ باللہ نازل کر نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ مکار فرنگی جب بر صغیر میں آیا، وہ یہاں پہ کوئی افیون کی گولیاں کھا کر نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے یہاں پہ 7 سمندر پار سے اس خطہ پہ اس کو سونے کی چڑیا سمجھ کے آیا تھا۔ یہاں پہ انگریز نے، ظالم نے، مسلم جو بادشاہ تھے، جو حکومت والے تھے، ان سے حکومت کو چھینا مغل بادشاہوں سے۔ اس کے بعد باقاعدہ اپنا یہاں پہ انگریز نے راج قائم کر لیا۔ یقینی سی بات ہے کہ جب کوئی آپ کے گھر پہ اٹیک کرے، آپ کے گھر پہ قبضہ کرے، تو آپ کی چیخیں نکلنا، آپ کا ریئیکٹ ہونا، یہ ایک فطرتی سی بات ہے۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف فتوائے جہاد جو تھے وہ دیے، علماء کرام نے دیے، اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کیا۔ انگریزوں نے آگے سے مسلمانوں پہ ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، میں اس کو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کے سامنے چند انگریزوں کے مظالم کی چند جھلکیاں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح مسلمانوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، ٹانگیں توڑی گئیں، سر اڑائے گئے، کس طرح گولیاں مار مار کے مسلمانوں کے سینوں کو چھلنی کیا گیا۔ اگر آپ بر صغیر کی تاریخ پڑھیں، W ہنٹر، اس کی آپ ریسرچ پڑھیں، تو یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تلک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا۔ مسلمانوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے ایک دوسرے حریت پسندوں کے منہ پہ پیشاب کروائے جاتے، ٹانگوں پہ بلڈوزر چلائے جاتے، برف کے براکوں پہ ننگا کر کے لٹایا جاتا، گلے پہ پٹے ڈال کے پورے شہر میں گھمایا جاتا رہا۔ حریت پسندوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ غرض کے انگریز نے ہر طرح کے حربے استعمال کیے کہ وہ کون سی ٹیکنیک ایسی ہے، وہ کون سا حربہ ایسا ہے کہ ہم مسلمان کے دلوں سے جذبہ جہاد جو کہ ان کی گٹھی میں ہے اور ہر مسلمان کے اندر یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، یہ ہم کس طریقے سے نکال سکتے ہیں۔ کبھی ظلم کے مظاہرے اس طرح کیے جاتے کہ باپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری جاتی، اور باپ کے منہ کو بیٹے کی خون کی دھار کے آگے منہ کھول کے اس کے آگے کیا جاتا۔ کبھی ظلم اس طرح کیا جاتا کہ بڑے بڑے تھیلوں کے اندر انسانی غلاظت کو ڈال کے، انسانی گندگی کو ڈال کے تھیلوں کے منہ کو علماء کے منہ کے ساتھ باندھا جاتا رہا، درختوں کے ساتھ کردار در قطار ان کو لٹکا کر سزائے موت دی جاتی۔ ایک انگریز مورخ نے ایک واقعہ لکھا، اس نے کہا کہ ایک دن میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا کہ مجھے باہر سے کباب کی اسمیل آئی، جس طرح کوئی کباب باربیکیو ہو رہا ہے، جس طرح کوئی کوئلے پہ کوئی گوشت بھنا جا رہا ہے،
کہنے لگا کہ جب جیسے ہی میں باہر نکلا تو باہر جا کے کیا دیکھا کہ 10-12 زندہ انسانوں پہ پیٹرول چھڑک کے، مٹی کا تیل چھڑک کے ان کو آگ لگا دی گئی تھی، اور وہ بیچارے شدت درد سے، تکلیف سے کبھی اس طرف بھاگتے کبھی اس طرف بھاگتے، ساتھ ان کی چیخوں کا، آہوزاریوں کا ایک بازار گرم تھا۔ یہ حالات تھے برِ صغیر کے اندر۔ مسلمانوں کو انہوں نے ہر پہلو سے ان کو زج کرنے کے لیے، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انگریز نے ان ٹیکنیکس کو یوز کیا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں مسلمانوں میں حریت پسندی کتنی تھی، جذبہ جہاد کس قدر تھا کہ وہ کسی بھی انگریز کے ظلم کو کسی بھی خاطر میں نہ لاتے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک مسلمان کو گرفتار کیا، ایک مجاہد کو پکڑا اور اسے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارے دیگر مجاہدین ساتھی کدھر ہیں؟ اس نے کہا میں تو نہیں، تمہیں کسی صورت نہیں بتاؤں گا کہ میرے دیگر ساتھی کدھر ہیں۔ اس نے ایک انگریز کمانڈو آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے نہیں بولتا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی انگشت شہادت انگلی پہ ارد گرد اس نے موم کو لپیٹا، اور موم لپیٹنے کے بعد اس نے دیا سلائی نکالی اور اس کی زندہ انسان کی زندہ انگلی کو اس نے آگ لگا دی۔ جس طرح کینڈل ہے، موم بتی ہے، اسی طرح اس کی انگلی جو ہے، اس کی جو فنگر ہے وہ شعلہ دینے لگی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ انگلی جلتی رہی، گوشت جلا، خون جلا، ہڈی جلی، یہاں تک کہ وہ انگلی بجھ گئی۔ اس مجاہد نے آگے سے ایک جملہ بولا، اس نے کہا کہ اے خبیث، تو اگر یہ تو جسٹ میری ایک انگلی ہے، تو میرے پورے وجود کو بھی آگ لگا دے، اللہ کی قسم میں تجھے نہیں بتاؤں گا کہ میرے دیگر مجاہدین ساتھی کدھر ہیں۔ یہ مسلمانوں میں جذبہ تھا۔ چند مسلمانوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا 10-12 کی تعداد میں، ان سے کہا کہ ہمیں یہ لکھ کے دے دو کہ آج کے بعد تم جہاد نہیں کرو گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں موت تو قبول ہے لیکن ہم جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دے دیا، نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر حکم دے دیا، یہ تو قیامت تک جاری رہے گا، اور بالخصوص تمہارے ساتھ، تم تو ہمارے وطن پہ قبضہ کر لیا، تم نے تو ہمارے گھر پہ، دھرتی ماں پہ تم تو قابض بن کے، قبضہ گروپ بن کے تم آگے بیٹھ گئے، ہم تمہارے ناپاک وجود کو کسی بھی صورت اس دھرتی ماں پہ برداشت نہیں کر سکتے، یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نہیں باز آتے تو انگریز جج کے سامنے ان کو پیش کیا۔ انگریز جج نے کہا کہ ٹھیک 1 ماہ کے بعد سب کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ جب ان کو سزائے موت سنا دی گئی تو انگریز ڈاکٹر نے سب کا ویٹ کیا، ان کے نام لکھے، ان کی ایج لکھی، نیچے ان کا ویٹ کیا، ان کا وزن لکھا۔ 1 ماہ کا عرصہ بیت گیا، جس دن ان کو سزائے موت کا دن پہنچا، ان کو تختہ دار پہ لٹکانے سے چند منٹ پہلے جب اسی انگریز ڈاکٹر نے ان کا دوبارہ سے ویٹ کیا تو جس شخص کا ویٹ مثال کے طور پر 60 کلو تھا، وہ اس کا بڑھ کے 70 کلو ہو گیا، جس کا 70 کلو تھا وہ بڑھ کے 80 کلو ہو گیا، جس کا 80 تھا وہ بڑھ کے 90 کلو 95 کلو ہو گیا۔ انگریز ڈاکٹر حیران رہ گیا کہ جن قیدیوں کو سزائے موت سنائی جاتی ہے وہ تو سزائے موت سنانے کے لمحے میں مر جاتے ہیں، ان کو تو تختہ دار پہ کتنے ایسے ہیں ان کو گھسیٹ کے لے جایا جاتا ہے، ان کی تو ایک ایک پل جو ہے وہ قیامت ہوتا ہے، ان کو تو موت سامنے رقص کرتی دکھائی دیتی ہے، تو وہ تو پہلے سے ہی مر جاتے ہیں، وہ تو بجائے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو سوکھ کے کانٹا بن جاتے ہیں، ان کی تو حالت جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے، ناقابل بیان ہوتی ہے۔ تو یہ کیا صورتحال ہے کہ ان مسلمانوں کے وزن بجائے کم ہونے کے یہ تو بڑھ گئے، اور ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، ان کے چہروں پہ تبسم ہے، یہ کون سی مخلوق ہے؟ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، جن کے دلوں میں حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، جن کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد ہے۔ ان کو پتا ہے ہم اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے بچ گئے تو غازی، اگر مارے گئے تو شہید، اور شہید تو زندہ ہوتے ہیں قرآن پاک میں، اور ادھر سے ہماری آنکھ بند ہوگی، ادھر ہم اگلے ہی لمحے انشاءاللہ جنت میں ہوں گے۔ تو مسلمانوں کو یہ جذبہ انگریز دے کے حیران رہ گیا۔ آخر کار کیا ہوا کہ اس کے شاہ دماغوں نے، اس کے کفر کے منصوبہ ساز دماغوں نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوری دنیا سے بڑے بڑے جو برین ہیں، جو کفر کے منصوبہ ساز ہیں، ان کو ہم یہاں برِ صغیر میں بلاتے ہیں، اور ان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا حل بتاؤ کہ وہ کون سا طریقہ ایسا ہے ہم مسلمانوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ہم بڑے آرام سے حکومت کریں، اور یہ ہمارا آگے سے ہمیں ریئیکٹ نہ کریں، آگے سے ہماری کسی بھی بات میں، کام میں مداخلت نہ کریں یا جہاد نہ کریں۔ آخرکار یہ ریالٹی ہے۔ WW ہنٹر کی رپورٹ یہ بتاتی ہے، انڈیا آفس لائبریری لندن، اس لائبریری لندن کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ برِ صغیر کے اندر 3 دن کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ کے اندر پوری دنیا سے
بڑے بڑے نفسیات کے ماہرین، بڑے بڑے قانون کے ماہرین، بڑے بڑے معیشت کے ماہرین، بڑے بڑے عمرانیات کے ایکسپرٹس، سب کو بڑے بڑے قانون کے ایکسپرٹس ان کو یہاں پہ بلایا گیا۔ 3 دن کی میٹنگ کے بعد اس میٹنگ کے سربراہ نے جو فیصلہ سنایا، وہ فیصلہ ہم نے انڈیا آفس لائبریری لندن سے لے کے ہم نے اس کی کاپیز کو پرنٹ کروا دیا، انشاءاللہ آپ کو بھی اسکرین پہ بھی ہم دکھا دیں گے۔ اس فیصلے کے اندر یہ لکھا تھا کہ چونکہ بر صغیر کی بڑی آبادی اللہ کو مانتی ہے، اللہ کے نبی کو مانتی ہے، اور خاتم النبیین آخری نبی مانتی ہے، اور جذبہ جہاد کی قائل ہے، وہ ان کی گٹھی میں ہے، ان کے جسموں میں وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اس لیے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نکالنے کے لیے اور جذبہ جہاد کو فنش کرنے کے لیے تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو تم انہی میں سے ایک شخص کو ڈی ٹریک کرو، اس کو خریدو، اسے کہو کہ وہ کہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ اللہ کا رسول ہے۔ جب وہ خود کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول لوگوں میں منوا لے گا اور جوہلا اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، ہم پیچھے سے ان کی ہیلپ کریں گے، ہم اس کو پروموٹ کریں گے، ہم اس کو بوسٹ کریں گے، ادھر سے کیا ہوگا کہ جب وہ ان اپنے حلقہ احباب کو اپنے قریب کر لے گا تو نبی کی بات پہ تو بلیو کیا جاتا ہے، نبی کی بات کو تو مانا جاتا ہے۔ اگر جہاد کے حرام ہونے پہ کسی مولوی سے فتویٰ لوگے، کسی جعلی مفتی سے فتویٰ لوگے، لوگ سر پہ جوتے ماریں گے کہ جب اللہ نے قرآن پاک کے اندر جہاد کے جاری ہونے کا قیامت تک نبی علیہ السلام نے قیامت تک جاری ہونے کا فیصلہ فرما دیا، تو یہ مفتی مولوی کون ہوتا ہے جہاد کو حرام قرار دینے والا؟ لوگ سر پہ جوتے ماریں گے، کوئی اس کی بات کو بلیو نہیں کرے گا۔ ہاں جب وہ خود کو نبی منوا لے گا، نعوذ باللہ رسول منوا لے گا، تو نبی کی بات کو تو مانا جاتا ہے، نبی کی تو بات کو سر تسلیم خم کیا جاتا ہے۔ اس طرح آپ مسلمانوں کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ ان دنوں سیال کوٹ کی کچہری کے اندر بطور منشی 15 روپے ماہوار پہ یہ ملازمت کرتا تھا۔ غدار ابن غدار، مکار ابن مکار، لعین ابن لعین، مردود ابن مردود۔ اس نے خود لکھا کہ میرا باپ اور میرا بھائی یہ انگریزوں کے بڑے پکے سچے خیر خواہ تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے اندر جو انگریزوں نے مسلمانوں کو مارا تھا، اس جنگ آزادی کے اندر میرے باپ نے، میرے بھائی نے 50 گھوڑے دے کر انگریزوں کی ہیلپ کی تھی۔ میرے پاس یہاں پہ بک ہے روحانی خزائن جلد نمبر 15، اس کے اندر مرزا نے یہ بات لکھی ہے کہ میں اور میرا خاندان پکا طور پر انگریزوں کا ہم خیر خواہ رہے ہیں، ہم انگریزوں کے وفادار رہے ہیں، اور میرے باپ نے، میرے بھائی نے، میرے پورے خاندان نے انگریزوں کے ساتھ کتنی وفائیں کی ہیں۔ یہ ان دنوں ملازمت کرتا تھا۔ 3 بندوں کے انٹرویوز کیے گئے، 3 میں سے 2 نے یہ کہا کہ انگریز مائی باپ، ہمیں یہ معلوم ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم کتنے بڑے غدار ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے دھرتی ماں کی عزت کا، عصمت کا تیرے ساتھ سودا کیا ہے، تیرے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہم تیرے گیت گانے والے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرنے والے ہیں، ہم تیرے آگے پیچھے ہونے والے ہیں، ہم تیرے خیر خواہ ہیں، ہم تیرے نوکر ہیں، ہم تیرے پالتو ہیں، سب کچھ ہمیں بلیو، ہمیں سب کچھ قبول، ہمیں سب کچھ تسلیم، لیکن اللہ کے نبی کی عزت و ناموس پہ، اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ ہم حملہ نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دو۔ 2 نے یہ کہہ کر انکار کر دیا۔ تیسرا تھا، جب اس سے پوچھا گیا مرزا قادیانی کذاب سے، اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تو میرا مائی باپ ہے، میرے ماں باپ کا بھی تو مائی باپ ہے، جو تو کہے گا میں کروں گا، ہاں میرے لیے تجوریوں کے دروازے کھول دے، پیسوں کے دروازے کھول دے، جائیداد کے، زگیروں کے، زمینوں کے گیٹ کھول دے، تو جو کہے گا میں تیرے لیے کہنے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ غرض کے وہاں سے مرزا قادیانی کذاب۔ میں اس پہ آپ کو ایک چھوٹا سا ریفرنس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے پاس یہاں پہ ایک بک ہے، مجموعہ اشتہارات۔ یہ مرزا قادیانی نے جو اپنی زندگی کے اندر مختلف اشتہارات دیے، یہ ان اشتہارات کی انہوں نے اس کو اکٹھا کر کے قادیانیوں نے مجموعہ اشتہارات سے اس کو پرنٹ کر دیا۔ اس کی 2 جلدیں ہیں، اور اس ٹائم میرے پاس جلد نمبر 2 میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی نے اپنے انگریزوں کے خود کاشتہ پودا ہونے کو خود سے تسلیم کیا کہ میری کیا اوقات ہے، میری کیا حقیقت ہے، اور مجھے انگریزوں نے لگایا، میں انگریزوں کا ہی خود کاشتہ پودا ہوں۔ یہ پیج نمبر اس کا ہے 198۔ اس کے اندر اس نے اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ اچھا، اس سے قبل اس نے جو اشتہار دیا تھا، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ در حقیقت اس نے لیفٹیننٹ کو، یہ پیچھے اس کا نام لکھا ہے، بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر دام اقبالہ،
یہ اس نے انگریزوں کے اس لیفٹیننٹ کو یہ جب ایک لیٹر تحریر کیا، خط لکھا، یہ اس سارے خط کا اس کے اندر ڈیٹیل سے اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں اس نے لکھا، اس کا ٹاپک یہ ہے، اس کا میں پہلے چند لائنیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ کہتا ہے، اوپر لکھتا ہے کہ یہ وہ درخواست ہے، یہ وہ اپلیکیشن ہے جس کا ترجمہ انگریزی بحضور نواب لیفٹیننٹ گورنر بہادر بااقبال لاہو روانہ کیا گیا۔ نیچے لکھتا ہے کہ چونکہ انگریز کو اس کو کہہ رہا ہے، چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ ایک نئی جماعت کا پیشوا اور امام یہ پیر راکم ہے، یعنی کہ میں ہوں، پنجاب اور ہندوستان کے اکثر شہروں میں زور سے پھیلتا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ آگے چلتا آگے سے کہتا ہے، سب سے پہلے میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ میں ایک ایسے خاندان سے ہوں، اب اپنی یہ بیک گراؤنڈ اپنی فیملی کا یہ یہاں پہ تعارف کروائے گا، ہوں جس کی نسبت گورنمنٹ نے ایک مدت دراز سے قبول کیا ہوا ہے، گورنمنٹ مانتی ہے ہمارے خاندان کو کہ یہ وہ خاندان اول درجہ پر سرکار دولتمندار انگریزی کا خیر خواہ ہے۔ آگے کہتا ہے، چنانچہ صاحب چیف کمشنر بہادر پنجاب کی چٹھی نمبر 576 مورخہ 10 اگست 1858 میں یہ مفصل بیان ہے کہ میرے والد غلام مرتضیٰ رئیس قادیان کیسے سرکار انگریزی کے سچے وفادار اور نیک نام رئیس تھے، اور کس طرح انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں رفاقت اور خیر خواہی میں مدد دہی سرکار دولتمندار انگلیشیا ظہور میں آئی، کہ کس طرح انہوں نے اس دور کے اندر انگریزوں کی ہیلپ کی تھی۔ یہ غرض کہ یہ سارا ٹاپک یہ چلتا ہے، یہ آگے یہ پیج نمبر 188 سے یہ شروع ہوتا ہے، یہ چلتے یہاں پہ یہ بات پوری اس نے زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے کہ میں اور میرا انگریز جو خاندان تھا انگریزوں کا کتنا وفادار تھا۔ یہ پیج نمبر 190 پہ لکھتا ہے، ان تمام تحریرات سے ثابت ہے کہ میرے والد صاحب اور میرا خاندان ابتدا سے ہی سرکار انگریزی کے بدل و جان خواہ اور وفادار رہے ہیں، اور گورنمنٹ عالیہ انگریزی کے معزز افسروں نے مان لیا ہے کہ یہ خاندان کمال درجہ پر خیر خواہ سرکار انگریزی ہے۔ یہ آگے چلتا یہ سارا ٹاپک یہی چل رہا ہے، چلتا یہاں پہ پیج نمبر 199 پہ کہتا ہے کہ میں نے آپ انگریزوں کی حمایت میں، انگریزوں کی فیور میں، کہ اللہ رسول کی طرف سے یہ رحمت ہے نعوذ باللہ، ان ٹاپکس پہ کہ انگریز اللہ کی رحمت ہے نعوذ باللہ، کہتا ہے میں نے اتنی کتابیں لکھی، یہ پیج نمبر 199 پہ ان بکس کا تذکرہ کرتے ہوئے پیج 91 سے پیج 92 تک یہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن کا اس نے پوری ڈیٹیل سے لکھ دیا کہ یہ وہ اشتہارات ہیں، یہ بکس ہیں، یہ بکلیٹس ہیں جو میں نے انگریزوں کی حمایت میں لکھے، تقریباً کوئی 24 کے قریب اس نے کاؤنٹ کیے ہیں۔ یہ پھر آگے چلتا آگے سارے اسی ٹاپک کو بیان کرتے یہ آ گیا پیج نمبر 198 پہ۔ اب یہاں پہ بات سننے والی یہ بڑی اہم بات ہے، یہاں پہ اینڈ لگائے گا، کیا کہتا ہے، صرف اب یہ ساری بات کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کیا کرنا چاہتا ہوں، میری ریکویسٹ کیا آپ سے، کہتا ہے صرف ریکویسٹ یہ ہے، صرف یہ التماس ہے کہ سرکار دولتمندار ایسے خاندان کی نسبت جس کو 50 برس کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے، کہ آپ کی طرف سے بھی یہ چٹھیات آ چکی ہے، لیٹرز آ چکے، یہ بات کنفرم ہو چکی کہ ہم آپ کے کتنے خیر خواہ ہیں، آپ نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہمیشہ مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودہ کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے، اور اپنے ماتحت حکام کو بھی اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی شابت شدہ وفاداری اور خلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو ایک خاص عنایت اور مہربانی کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہاں ناظرین محترم اس نے خود اعتراف کر لیا کہ میں اور میری جماعت اور میرا خاندان یہ آپ کا ہی انگریزوں، آپ کا ہی برٹش، آپ کا ہی یہ خود کاشتہ پودا ہے۔ اس نے صاف واضح طور پہ دیکھیں، انبیاء جو ہے، نبی جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، انبیاء کو اللہ چنتا ہے، اور آخری نبی حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے۔ اس نے یہاں پہ اعتراف کیا کہ جو مجھے پیدا کیا گیا، میری جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ اللہ نے نہیں مجھے بھیجا،
مجھے بھیجا انگریزوں نے اور میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں. انہوں نے خود مجھے اس کو میرے پودے کو کاشت کیا, انہوں نے مجھے خود سے تخلیق کیا. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے روحانی خزائن, جلد نمبر اس کی 6 ہے. یہ لکھنے والا ہے مرزا قادیانی قضا. اس کے اندر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جو میں نے اپنا تعارف کروایا, جس کا تعارف اس نے شروع میں یہاں پہ مجموعہ اشتہارات میں کیا تھا کہ ابھی پنجاب کے اندر, ہندوستان کے اندر ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے, اس نئے فرقے کا اسلام سے کیا تعلق ہے یہاں پہ بتائے گا. روحانی خزائن جلد نمبر 6 ہے, اس کا پیج نمبر 380 ہے. اس کے اندر اس نے لکھا کہ میری اصل حقیقت کیا ہے, میری اوقات کیا ہے, میرے مذہب کا کیا نام ہے اور میں یہاں پہ کیا کرنے آیا ہوں. ہم نے قرآن پاک کے اندر پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن پاک کے اللہ پاک نے اس ٹاپک کو واضح طور پہ اور بہت سی آیات کے ذریعے سے اس ٹاپک کو بیان کیا کہ اسلام کی بیس یہی ہے, اسلام کی بنیاد یہی ہے کہ 2 اطاعتیں ہیں. نمبر 1 اللہ کی اطاعت, نمبر 2 اس کے رسول کی اطاعت. باقی ساری کائنات کی اطاعتیں, والدین کی اطاعت, ٹیچرز اساتذہ کی اطاعت, اولی الامر کی, حکومت کی, علماء کی, مفتیان کی, مجتہدین کی اطاعت, خلفاء کی اطاعت, اسی میں سے نکلتی ہے. جڑ یہ ہے, بیس یہ ہے. اسلام کے 2 ذی شان ستون یہ ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. جب تک باقی لوگ علماء, باقی لوگ اولی الامر, حکومت والے, خلفاء اللہ رسول کی اطاعت کریں گے, ہم ان کی اطاعت کریں گے. اگر وہ اللہ رسول کی اطاعت نہیں کریں گے, ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے. یہ اسلام نے, قرآن پاک نے اس ٹاپک کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا. میرے پاس اس کتاب کے اندر پیج نمبر 380 پہ اس نے کیا کہا, ذرا بڑی غور طلب بات ہے. کہتا ہے سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں. اب یہ اس کا مذہب کیا ہے جس کو بار بار ظاحر کرتا ہے؟ کہتا ہے اسلام کے 2 حصے ہیں. اب دیکھیں یہاں اس نے اسلام کا نام لے رہا ہے کہ اسلام کے 2 حصے ہیں. نمبر 1 خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں. دوسرے, ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کے اندر کیا پڑھا, حدیث رسول کے اندر کیا پڑھا, دوسرے کس کی اطاعت کریں, اپنے رسول کی. دوسرے کس کی اطاعت کریں, حضور خاتم النبیین کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو اللہ کے آخری نبی ہیں. یہ کیا بات کہتا ہے؟ یہ لکھتا ہے دوسرے اس سلطنت کی, ذرا غور طلب بات ہے, دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو, جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں ہمیں پناہ دی ہو, سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. میں قادیانیوں کے, تمام دنیا کے تمام قادیانیوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا دوسرا حصہ, اسلام کی اطاعت نمبر 2, انگریز کب سے آگے معاذ اللہ نعوذ باللہ. ہم نے تو قرآن میں یہ پڑھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس نے اس عبارت کے اندر, اس کتاب کے اندر, اس تحریر کے اندر اتنا بڑا ظلم کیا کہ ایک کتا کھانے والی قوم کو, ایک سور کھانے والی قوم کو, ایک انتہائی بغیرت قوم کو, ماں بہن بیٹی کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والی بدترین قوم کو, کہ جن کے آج بھی آئی ڈی کارڈز کے اوپر ماں کا نام تو ہوتا ہے ناظرین, باپ کا نام نہیں ہوتا. آپ امریکہ جائیں, آپ یورپ جائیں, یورپین کنٹریز میں جائیں, وہاں آپ کو یہ معلوم پڑے گا کہ باپ کا نام نہیں ہوتا, ماں کا نام تو آئی ڈی کارڈ پہ ہوتا ہے. جو اتنی بے رہ روی, فحاشیوں, عریانی کے سرابوں میں بہہ جانے والی انتہائی بدترین قوم کو لاگے بٹھا دیا, کہا کہ اللہ کے بعد جس کی اطاعت کی جائے گی وہ رسول پاک نہیں ہے, نعوذ باللہ, استغفر اللہ, وہ انگریز ہے, وہ برٹش ہے, وہ گورنمنٹ برطانیہ ہے. مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے اور گستاخی رسول کسے کہا جائے گا؟ اس سے بڑھ کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی اور کسے کہا جائے گا؟ اس سے بڑھ کے کفر, اس سے بڑھ کے دجل, اس سے بڑھ کے فریب, مجھے بتائیں کسے کہا جائے گا؟ جب انگریز بے ایمان یہاں پہ نہیں آیا, جب برٹش گورنمنٹ نہیں تھی, میرا سوال ہے قادیانیوں سے, اس ٹائم مسلمان کس کی اطاعت کرتے تھے؟ اللہ کی اطاعت کے بعد کس کی اطاعت کرتے تھے؟ رسول پاک کی اطاعت کرتے تھے. قرآن نے یہی بتایا, نبی علیہ السلام نے یہی بتایا, یہی اسلام کی تعلیمات ہے, یہی اسلام کی بیس ہے. یہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی نہیں, برٹش کی کرو, گورنمنٹ برطانیہ کی کرو. پتہ لگا کہ جو اس کا مذہب ہے, اس کا تعلق, بلکہ یہ مذہب بھی نہیں ہے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. جس کو یہ مذہب بول رہا ہے, یہ مذہب بھی نہیں ہے, مذہب کی بھی کوئی بیس ہوتی ہے, اس کی تو بیس ہی نہیں ہے, یہ تو بیس لیس ہے, یہ تو بدترین فتنہ ہے جس کو مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کی چنگاری کو, عشق رسول کی چنگاری کو نکالنے کے لیے جس کو کھڑا کیا گیا. یہ حقائق آپ کے سامنے, اس ٹاپک پہ بہت سی مرزے نے کتابیں لکھی. میں نے
تقریباً 24 بکس کا اس نے خود بھی ذکر کیا. یہ میرے پاس ڈھیر ہے کتابوں کا. اگر میں جسٹ اسی ٹاپک کو بیان کروں تو مجھے یقین جانیے کئی دن چاہیے, میرا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس نے ہر کتاب کے اندر انگریزوں کی شان میں قصیدے بکے, اور یہاں تک لکھا کہ نعوذ باللہ ملکہ وکٹوریا وہ شیطان عورت جس نے اس کو کھڑا کیا تھا, وہ ملکہ وکٹوریا جس کے بارے میں یورپ کا ہی یہ پی ایچ ڈی تھیسس کرنے والا, لکھنے والا, پی ایچ ڈی ڈاکٹر, اس نے یہ بات لکھی ہے کہ ملکہ وکٹوریا خود بھی حرامی. اس نے یہ لکھا ملکہ وکٹوریا کی جو اولاد تھی یہ بھی حرامی تھی. یہ بات, یہ ٹاپک الگ ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس مردود عورت کو, اس کافرہ عورت کو مرزا قادری بے ایمان نے, میرے پاس اس کی یہ کتاب ہے, اس ستارہ کیسریہ, تحفہ کیسریہ, اس کتاب کے اندر اس نے صاف لکھا ملکہ وکٹوریا کو. اس نے کہا کہ ملکہ وکٹوریا تو زمین کا نور ہے, میں آسمان کا نور ہوں, اور نور نور کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اس نے کافرہ عورت کو نعوذ باللہ نور کہا. اس نے کہا تیرا دور نیک نیتی سے بھرا ہوا ہے, تیرے دور میں اللہ کی رحمتیں ہیں, تو اللہ کی رحمت ہے. ایسی ایسی باتیں کی, ایسی ایسی بدترین بکواسات کی ایک کافرہ عورت کے بارے میں, ایک حرامی عورت کے بارے میں, ایک ظالم عورت کے بارے میں. اس نے انتہا کر دی ٹی سی کرنے کی, انتہا کر دی اس کی تعریفیں کرنے کی. تو پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے اس کو پیدا کیا, گیت بھی ساری زندگی انہی کے گائے, جن کا پودا تھا نام بھی انہی کا لیا, جنہوں نے پیدا کیا. تو یقینی سی بات ہے. دیکھیں ظلم یہ ہے, زیادتی یہ ہے, رونا یہ ہے کہ ان نظریات کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. کہ کوئی انگریزوں کو کہے نعوذ باللہ یہ نبی پاک کی جگہ انگریز ہیں, استغفر اللہ. اسلام کا ان بدترین عقائد سے, بدترین نظریات سے دور کا بھی ناتا نہیں ہے. دیکھیں سازی محترم, ظلم یہ ہے, زیادتی یہ ہے کہ اس نے, یہ میں نے آپ کو پیج نمبر یہ 380 دکھایا والیوم نمبر 6 کا. اس نے کہا کہ اسلام کے دو حصے ہیں. ظلم یہ ہے کہ اسلام کا نام لے کے اسلام پہ اٹیک, قرآن کا نام لے کے قرآن پہ اٹیک, اللہ کا نام لے کے اللہ کی عزت پہ اٹیک, نبی وسلم کا نام لے کے آپ کی عزت پہ اٹیک, اصحاب رسول کا نام لے کے, اہل بیت طہار کا نام لے کے, قرآن کا نام لے کے, احادیث رسول کا نام لے کے در حقیقت ان پہ اٹیک. اصل ظلم یہ ہے, اصل زیادتی یہ ہے, اصل رونا یہ ہے. میں نے کچھ عرصہ قبل میرا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر میرا بار کے ایسوسی ایشن کی جانب سے پروگرام ہوا, ختم نبوت کے ٹاپک پہ میرا بیان تھا. میرے پاس وہاں پہ ایک سوال آیا کہ جناب قادیانی جو ہیں یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں, تو ہم ان کو مسلمان کیوں نہیں کہتے, جبکہ یہ خود کو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, تو ہم مسلمان ان کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے. میں نے ڈیٹیل سے بات کی, ان کے کفری عقائد پہ بات کی. پھر سوال آیا کہ جناب قادیانیوں کو پاکستان کے اندر ان کی تبلیغ کی اجازت کیوں نہیں, کیا وجہ ہے کہ ان کو پاکستان کے اندر تبلیغ کرنے سے روکا جاتا ہے. ان کی اذانوں پہ پابندی, ان کے کلمے پڑھنے پہ پابندی, کے اپنے کلمے طیبہ کا یہ بیت سینوں پہ, اپنی شاپ کے باہر, اپنے گھر کے باہر اب اذان نہیں کر سکتے, یہ اوپنلی اذان نہیں دے سکتے, یہ نماز کی طرز پہ عبادت نہیں کر سکتے. یہ تمام چیزیں پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے 298 سی لگے گی, 3 سال قید ہے اور ناقابل ضمانت, یہ جرم ہے. تو یہ ایسا کیوں ہے, کیا یہ ان کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ہے, کیا یہ ظلم نہیں ہے. میں نے کہا دیکھیں جی آپ تو بھی ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں. آج 1984 کے اندر جب قادیانیوں کو جب امتناع اسداد آرڈیننس ضیاء الحق والا جب وہ آیا تھا تو اس کے اندر یہ ڈیٹیل لکھی, تو مرزائی اس کو آرڈیننس کو لے کر سپریم کورٹ پہنچے اور یہی واویلا کیا کہ دیکھو جناب ظلم ہے, زیادتی ہے, یہ تو بہت بڑا مطلب ہمارے ساتھ یہ دھوکہ کیا جا رہا ہے, ظلم کیا جا رہا ہے. کیا وہ یہ کہ ہمیں پاکستان کے اندر پریچنگ کی پرمیشن نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر ہر اسکول آف تھاٹ کا, ہر مذہب والے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اپنا فنڈامنٹل رائٹ یوز کرے, بنیادی حق یوز کرے کہ وہ پریچنگ کر سکتا ہے. تو پاکستان کے اندر قادیانیوں کا فنڈامنٹل رائٹ کیوں نہیں ہے, یہ پریچنگ کیوں نہیں کر سکتے. تو جب سپریم کورٹ یہ فیصلہ ہے 1993 بنام ظہیر الدین سرکار, اگر آپ اس کو SCMR اس کیس کو آپ ملاحظہ کریں, یہ پرنٹ ہو چکا, یہ مل جاتا ہے. اس کے اندر جب فاضل ججز نے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے فیصلے میں لکھا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, یہ ہمیں تسلیم ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر مذہب والے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, اپنے مذہب کی پریچنگ کر سکتا ہے, لیکن دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. کیا خوب کہا کہ دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. تم دھوکے باز ہو.
عیسائی عیسائیت کی تبلیغ کرے گا یہ کہہ کے کہ بھائی میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے، مریم نعوذ باللہ خدا کی بیوی، کہے گا، خود کو عیسائی کہے گا آپ مسلمان ہو میں عیسائی ہوں، وہ پریچنگ کرے گا۔ ہندو اپنے ہندو مت کی پریچنگ کرے گا، کہے گا یہ بت رام یہ اللہ ہے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا خالق ہے، یہ میرا مالک ہے، اس کو سجدہ کرو، یہ کہہ کے پریچنگ کرے گا، کہے گا تم مسلم ہو، ہمیں مسلمان کہے گا، سکھ کہے گا گرو نانک کی جے نعرے لگائے گا، کہے گا تم مسلمان ہو، تم مسلم ہو، میں سکھ ہوں۔ دنیا کا قادیانی بدترین کافر ہے، یہ وہ واحد کافر ہے، یہ کہے گا کہ میں مسلمان تم سب مسلمان کافر۔ میرے پاس یہ کتاب ہے یہاں پہ تذکرہ مرزا قادیانی کذاب کے جتنے شیطانی الہامات تھے، جو اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے نعوذ باللہ یہ وحیاں بھیجی، الہامات بھیجے، وہ شیطانی تھے، اللہ نے نہیں بھیجے، تو انہوں نے کنیکٹ کر کے تذکرہ کے نام سے اس کو پرنٹ کر دیا۔ یہ ناظرین محترم یہ میرے پاس وہ کتاب ہے تذکرہ مجموعہ الہامات کی شوف رویا، یہ نیچے ربوہ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ اور جس طرح انجیل وحی مقدس ہے، توریت وحی مقدس ہے، زبور وحی مقدس ہے، قرآن پاک وحی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں کہ تذکرہ نعوذ باللہ یہ بھی وحی مقدس ہے، اس کو نعوذ باللہ وہ وحی مقدس کہتے ہیں، یعنی کہ قادیانیوں کے ہاں اس کتاب کی جو اہمیت ہے وہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی سی ہے۔ اس کتاب کے اندر مرزے نے یہ بات لکھی، پیج نمبر اس کا یہ طبع نمبر اس کی 4 ہے، پیج نمبر 336، اس میں لکھتا ہے کہ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ پتہ لگا کہ قادیانیوں کے ہاں، مرزا قادیانی کے ہاں، پوری دنیا کے تمام مسلمان جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے، اس کی دعووں پہ بلیو نہیں کرتے، یہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ سب کون ہے؟ خدا رسول کے نافرمانی کرنے والے ہیں، سب کے سب جہنمی ہیں۔ اور اسی کتاب کا یہ پیج نمبر 607 ہے، اس میں کہتا ہے کہ صاف لکھ دیا، کہتا ہے خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص کو جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، مجھے نبی نہیں ماننا، میری دعوت کون کی؟ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بلیو نہیں، مجھ پہ دعووں پہ بلیو نہیں کیا، مجھے مانا نہیں، کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ صاف لکھ دیا کہ جو مجھے میرے دعووں کو نہ مانے، مجھے بلیو نہ مجھ پہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کی مزید وضاحت مرزا بشیر احمد جو مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا تھا، اس کتاب کے اندر اس نے کر دی۔ کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر، لکھنے والا مرزا قادیانی کا بیٹا، پیج نمبر 110 ہے۔ اس کے اندر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ کہتا ہے بس ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، جو مسلمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، وہ سب پیچھے جو انبیاء علیہ السلام گزرے سب کو مانتا ہے، سب رسولوں کو مانتا ہے۔ کہتا ہے جو محمد تک کو مانتا ہے، مسیح موت کو نہیں مانتا، مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، اس دجال کو، اس کذاب کو نہیں مانتا، کہتا ہے نہ صرف وہ کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اسلام سے نکل گیا، کافر نہیں، کہتا ہے پکا کافر ہے۔ مسلمان تو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مانتا ہے، آپ کو آخری نبی مانتا، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ مرزا قادیانی کو نہیں مانتا۔ یہاں میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں قادیانیوں سے، یہ اکثر یہ بڑا وویلا کرتے ہیں کہ جناب ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم تو اسلام کو مانتے ہیں، ہمیں کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی یہ تمہارے بڑوں نے، مرزا قادیانی کذاب نے، یہ مرزا بشیر احمد نے، کہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو کافر نہیں کہا، بلکہ مرزائی نظریات تو یہاں تک ہے اگر مسلمان کا بچہ مر جائے تو کسی نے سوال پوچھا بشیر الدین محمود سے، بچہ مر جائے کیا جنازہ پڑھیں گے؟ اس نے کہا نہیں پڑھیں گے۔ کہتے ہیں جس طرح یہودی کا بچہ مرتا ہے، عیسائی کا بچہ مرتا ہے، جنازہ نہیں پڑھتے، اسی طرح مسلمان کا بچہ مر جائے جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ کہتا ہے پھر ایسا شخص جس نے نام بھی نہیں سنا مرزا قادیانی کا، وہ بھی کافر ہے، ایک جنگل میں رہتا ہے، دور دراز ایسی جگہ پہ رہتا ہے جہاں پہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مرزا یہ کیا بلا تھی۔ کہتا ہے جس کو نہیں پتا، اس تک یہ دعویٰ نہیں پہنچا، معلوم نہیں ہے، اس کو ان نون ہے، یہ ان نون بھی کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ تو قادیانیوں کے ہاں پوری دنیا کے تمام مسلمان کافر ہیں، کہ ہم وہ کلمہ نہیں پڑھتے؟
قادیانیوں کے ہاں پوری دنیا کے تمام مسلمان کافر ہیں، کیا ہم نماز نہیں پڑھتے، کیا ہم حج نہیں کرتے، کیا عمرے نہیں کرتے، کیا قرآن کو نہیں مانتے؟ تو جب ان کے نزدیک تمام دنیا کے مسلمان جس اس لیے کافر ہیں کہ کائنات کے بدترین شخص کو، انگریزوں کے خود کاشتہ پودے کو، جو معاذ اللہ اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والا، اس کو نہیں مانتے، تو مرزائیوں کے نزدیک نعوذ باللہ ساری دنیا کے تمام مسلمان نہ صرف کافر بلکہ پکے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ تو ناظرین محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ قادیانیت کے فتنے کو ظالم انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کھڑا کیا۔ شروع میں یہ ایک عالم دین کے روپ میں آیا، اس نے ہندوؤں سے مناظرے کرنے، سکھوں سے مناظرے کرنے، عیسائیوں سے مناظرے کرنے اور تاثر یہ دینا کہ میں اسلام کا کتنا بڑا داعی ہوں، میں کتنا بڑا مبلغ ہوں، یہ ایک تاثر دے کے اس نے جو حالات کو اپنے گرد و نواح بہت سے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا۔ میرا دادا، جو میں نے کئی بار اپنے پروگرامز کے اندر، اپنے بیانات کے اندر یہ بات کی وضاحت کی کہ میرا دادا جس نے نعوذ باللہ مرزا قادیانی کذاب کو اپنے بچپن کے زمانے میں اس کو نبی رسول مان لیا، اس کو مجدد مان لیا، اس کو امام مہدی مسیح موعود مان لیا، تو میرا دادا پڑھا لکھا نہیں تھا، بالکل جاہل انسان تھا، یہاں تک کہ اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا، تھم لگاتا تھا، انگوٹھا لگاتا تھا۔ تو ایسا شخص، اسی طرح دادا جب میرا مرتد ہوا، اسی طرح بہت سے لوگ جو تھے وہ مرتد ہو گئے، علماء کی صحبت سے دور، جوہلا، اس قسم کے لوگ، اور کئی ایسے مفادات کی زد میں آ کے قادیانیوں نے ان کو، انگریزوں نے ان کو بھی بڑا نوازا، جو اس کے بڑے قریبی ساتھی تھے ان کو بہت نوازا، ان کو جاگیریں دی، ان کو بڑے بڑے پلاٹس دیے، ان کے لیے اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دیے، مرزائیت کو باقاعدہ بوسٹ کیا، اس کو پروموٹ کیا، اس کو ترقی کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے، اور اس نے مرزا نے بارہا اپنی کتابوں کے اندر تسلیم کیا کہ مجھے انگریزوں نے میری کتابوں کو پھیلانے میں بڑا ساتھ دیا، پوری دنیا کے اندر میری کتابوں کو انگریزوں نے پھیلایا، اس نے خود لکھا۔ بہرکیف اس نے جب خود کو عالم کہا، مجدد کہا، اس کے بعد اس نے ایک اور سیڑھی چڑھی، اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ امام مہدی ہوں، امام مہدی میں ہوں، جس نے قرب قیامت آنا تھا وہ میں ہی ہوں، مجھے تسلیم کرو۔ پھر اس نے ایک اور دعوے کی سیڑھی چڑھی، اس نے کہا کہ مسیح موعود بھی میں ہوں، نعوذ باللہ، کہ جس مسیح علیہ السلام کے آنے کا وعدہ کیا تھا کہ وہ قرب قیامت آئیں گے تو آ کے اسلام کی تعلیمات کو زندہ کریں گے، اس طرح نو اس کی پریچنگ کریں گے، پوری دنیا میں امن قائم کر دیں گے، پوری دنیا سے تمام کفار کا، تمام کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرف پیس ہو جائے گا، ہر طرف امن ہو جائے گا۔ تو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، احادیث رسول میں عیسیٰ ابن مریم کے بارے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہو گئے ہیں فوت، نعوذ باللہ۔ اب جس مسیح نے دنیا میں آخری زمانے میں، جن کا احادیث کے اندر بڑی تفصیل سے پورے چیپٹرز ہیں احادیث کے اندر، وہ کون ہے؟ کہتا ہے وہ مسیح موعود ہے جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا، اس مسیح کے آنے کا موعود لوٹ کے آیا، اود کر کے آیا، جس کا وعدہ کیا گیا، کہتا وہ میں مرزا قادیانی ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے غرض کے مسیح موعود ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ یہیں پہ اس نے ناظرین محترم اتفاق نہیں کیا، ایک اور دعوے کی سیڑھی چڑھی، کہا کہ میں ذلی نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں، نعوذ باللہ، میں بروزی نبی ہوں، میں عکس ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ، میں جعلی نبی ہوں، یہ بھی بروزی نبی، ذلی نبی، کہتا ہے میں وہ ہوں۔ پھر اس نے ایک اور سیڑھی چڑھی، اس نے کہا کہ میں نعوذ باللہ حقیقی نبی ہوں۔ پھر ایک اور دعوے کی سیڑھی چڑھی، اس نے کہا کہ میں صرف نبی اور رسول نہیں ہوں بلکہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، جب اللہ نے دیکھا، اس کی کتابوں کے اندر یہ ہمیں فلسفہ، یہ تھیوری ملتی ہے، جب اللہ نے دیکھا کہ یہ تمام کائنات فسق و فجور سے بھر چکی ہے، ہر طرف نفسا نفسی ہے، ہر طرف اضطراب ہے، ہر طرف بے امنی ہے، ہر طرف بد امنی ہے، انسانیت کے ہاتھوں ذبح ہو رہی ہے، لٹ رہی ہے، ماری جا رہی ہے، ہر طرف بے چینی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو دنیا پہ ترس آیا، اللہ نے دنیا کے اندر نیا نبی بھیجنا چاہا۔ کہتا ہے اللہ تو نئے نبی کے بارے میں قرآن پاک میں اعلان کر چکا تھا کہ محمد کے بعد دنیا میں کسی کو نبی نہیں بھیجے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو کہتا ہے اب اگر اللہ نیا نبی بھیجتا، اللہ کی اپنی بات پہ زد آتی، نعوذ باللہ، اللہ نے ایک ایسا کام کیا کہ سام بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کی روح گنبد خضرا سے، قبر انور سے، آپ کے جسم اقدس سے نکال کے قادیان کے اندر، مجھ مرزا قادیانی کے اندر انٹر کر دی۔ اب نعوذ باللہ کہتا ہے کہ بکتا ہے کہ میں مرزا قادیانی، میں نام کے اعتبار سے محمد، میں کام کے اعتبار سے محمد، میں شکل، صورت، سیرت، کردار، غرض کے نعوذ باللہ ہر پہلو سے میں عین محمد ہوں، عین محمد ہوں، میری شکل بھی نعوذ باللہ وہی جو محمد کی ہے۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اتنا بڑا گستاخ تھا، اتنا بڑا یہ کذاب تھا
اس نے نعوذ باللہ کہا کہ میری شکل میں اور محمد کی شکل میں نعوذ باللہ کچھ فرق نہیں، میں عین محمد ہوں معاذ اللہ۔ اس کی شکل دیکھیں، اس میں لاکھوں کے ڈونگڑے برس رہے ہیں، یہ بدترین شکل والا، یہ شیطان، یہ ابلیس، یہ بک رہا ہے کہ نعوذ باللہ میں کون ہوں؟ میں محمد رسول اللہ ہوں، نعوذ باللہ میری شکل محمد کی شکل ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، میرا وجود، میرا کردار، میری سیرت، میری صورت، غرض کے نعوذ باللہ میں ہر پہلو سے میں عین محمد ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 18، لکھنے والا مرزا غلام محمد قادیانی قذاب۔ اس کے اندر اس نے یہی نظریے کو پیج نمبر 207 پہ اس طرح لکھا، قرآن پاک کی سورہ فتح کی آخری آیت لکھتے ہوئے، جو کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک کے اندر ہے، آپ قرآن پاک اٹھائیں، سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے اس آخری آیت کے بارے میں کیا لکھا؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی نازل کی، اللہ نے مجھے کہا، کیا وحی نازل کی؟ پھر اسی مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے۔ کیا اللہ نے مجھے وحی نازل کی؟ محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ آیت سورہ فتح کی آخری آیت لکھ کے کہتا ہے اللہ نے مجھے وحی کی۔ نیچے کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے کہا کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ سورہ فتح کی یہ آخری آیت تجھ پہ نازل کی گئی، قادیان میں نازل کی گئی، اور اے مرزا قادیانی اس وحی الہی کے اندر، اس قرآن پاک کی اس آیت کے اندر محمد بھی تو ہے اور رسول بھی تو ہے۔ ہم مسلمان جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کلمے کا دوسرا حصہ، دوسرا جز یہی ہے محمد رسول اللہ، جو سورہ فتح میں اللہ نے بیان کیا۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا تو محمد ہے، تو رسول ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر ذرا آگے چل کے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعوذ باللہ نبی و رسول کر کے پکارا، پیج نمبر 211 کے اندر۔ پھر اس کے اندر آخر میں کیا کہتا ہے نعوذ باللہ، اس کے یہ پیج نمبر 212 کے اندر کیا کہتا ہے سنیے گا۔ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزا قادری تو ہی وجود محمد ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور اس کتاب کے پھر لاسٹ پہ پیج نمبر 216 کے اندر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ پس نبوت، کہتا ہے میرا نفس درمیان میں نہیں ہے، درمیان میں میرا نفس نہیں ہے، کیا ہے؟ بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ اس نے دعویٰ کیا۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو میرے پاس یہ کتاب ہے کلمۃ الفصل ریویو آف ریلیجنز، اس کے اندر مرزا قادیانی کے نام نہاد بیٹے نے پیج نمبر 158 پہ لکھا کہ کلمے کے اندر فرق آ گیا۔ ہم جب مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کے کلمے میں کیا فرق ہے؟ کہتا ہے فرق بھی آ گیا، زیادتی بھی آ گئی، خود لکھا۔ اور کہتا ہے کیا فرق، کیا زیادتی ہے؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا، بس اللہ نے قادیان کے اندر محمد کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیا مرزا قادیانی کے روپ میں، مرزے کی شکل میں۔ کہتا ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی پریچنگ کے لیے دنیا میں دوبارہ آئے۔ اس لیے ہم قادیانی کلمہ وہی پڑھتے ہیں، کلمے کے الفاظ وہی ہیں، میننگز ہم نے چینج کر دیا، معنی ہم نے چینج کر دیا، مفہوم ہم نے چینج کر دیا کہ مسلمان کلمے میں ایک اللہ ایک محمد پہ بلیو کرتے ہیں، جبکہ ہم قادیانی کلمے میں فرق کرتے ہیں، کلمے میں زیادتی کرتے ہیں۔ کیا زیادتی، کیا فرق؟ کہ ہم ایک اللہ اور دو محمد معاذ اللہ کلمے کے اندر تسلیم کرتے ہیں۔ یہ اس نے خود لکھا۔ پتہ لگا کہ قادیانیوں کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ جب اس شیطان نے، اس قادیان کے ابلیس نے، اس قادیان کے چمکادر نے یہ دعویٰ کیا نعوذ باللہ کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس نے کہا لوگوں سنو، جب میں محمد ہوں، جو میری بیویاں ہیں یہ امہات المومنین ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہ یہ عورتیں تمہاری مائیں ہیں، کہتا ہے نہیں، جو میری بیویاں ہیں اب یہ بھی امت کی مائیں ہیں، نعوذ باللہ۔ کہتا ہے جو میرے خاندان والے، جو میری فیملی ہے یہ اہل بیت رسول ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کہتا ہے جو میرے ساتھی ہیں یہ صحابہ کرام ہیں،
نعوذ باللہ جو میرے منہ سے باتیں نکلتی ہیں یہ قرآن ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرہ جو اس کا میں نے ریفرنس ابھی تھوڑی دیر پہلے پیش کیا. اسی تذکرہ کے اندر پیج نمبر 641 کے اندر مرزے نے کیا لکھا؟ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، قرآن پاک خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس نے صاف لکھا کہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں. اس نے کہا جو قرآن ہے میرے منہ کی باتیں ہیں، جو حدیث رسول ہیں یہ میری باتیں ہیں، جو میں منہ سے باتیں خفوات بکواسات نکالتا ہوں نعوذ باللہ در حقیقت یہی حدیث رسول ہے. بلکہ اس نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو میرے خلاف میری کسی بات کے خلاف ٹکرائے، کہتا ہے ایسی حدیث کو ہم ربی کی ڈوگری میں پھینک دیتے ہیں. نعوذ باللہ معاذ اللہ. یہ بدترین کافر کائنات کے، یہ بدترین شیطان، بدترین گستاخ، اس نے کہا جو اسلام ہے یہ در حقیقت میرا دین ہے. غرض کہ اس شیطان نے توحید باری تعالیٰ پہ حملہ کیا، توحید باری تعالیٰ کا نام لے کے، اللہ کے نبی کی عزت پہ حملہ کیا، اللہ کے نبی کی عزت کا نام لے کے، رکھوالا بن کے اس نے رکھوالا بننے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس نے اللہ کے نبی کی عزت پہ اٹیک کیا. اس نے کہا میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں، لیکن کہا کہ سنو خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے گی، نبی پیدا ہوں گے. نعوذ باللہ یہ بدترین کفریہ معنی آج تک پوری امت میں سے کسی نے نہیں لیا. اس نے الفاظ کا لفظ تو یہی لے لیے کہ قرآن میں ہے خاتم النبیین، لیکن کہا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کی مہر لگے گی، نبی پیدا ہوں گے. جبکہ خاتم النبیین کا مطلب نبیوں کی مہر، کہ نبیوں پر مہر، کہ تمام انبیاء علیہ السلام پہ نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی، اس معنی میں کہ اب نبی پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. مہر تب لگتی ہے جب لاسٹ ہوتا ہے. مہر کا مطلب بھی لاسٹ ہی آئے گا، آخر میں مہر لگتی ہے. آپ نے کسی کو لیٹر لکھنا ہے، آپ لفافہ لیں گے، آپ پین لیں گے، لیٹر لکھیں گے، اسے فولڈ کریں گے، انویلپ میں ڈالیں گے، اس کو ٹیپ کریں گے، اس کو بند کریں گے، کر کے آپ اس پہ ایڈریس لکھیں گے، آپ پوسٹ آفس جائیں گے، آپ تب کیا ہوگا ٹکٹ لگائیں گے، اس کے بعد وہاں پہ اس کو سٹیمپ کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا. اس کا مطلب کیا کہ یہ سیل ہو چکا، یہ سٹیمپ ہو چکا. اب اس میں سے نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے نہ کوئی نکل سکتی ہے. تو ختم نبوت کا مطلب تو یہی ہے آخری. اس نے کہا نہیں محمد کی مہر لگے گی تو نبی پیدا ہوں گے. پوری امت میں سے ناظرین محترم آج تک کسی نے یہ معنی نہیں لیا. یہ معنی 100% الہاد ہے، 100% یہ زندیقیت ہے، 100% بدترین کفر ہے جس کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا نعوذ باللہ کہ میں ہی مسلمان ہوں. اصل رونا یہ ہے کہ آج جو مسلمان قادیانیت کے اینٹی کام کرتا ہے، قادیانیوں کے خلاف کام کرتا ہے، اس فتنے کے خلاف آواز کو بلند کرتا ہے، اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسلام پہ اٹیک کیا اسلام کا نام لے کے. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کو سمجھے، اس فتنے کو جانے. میرے پاس ان کی کتابوں کے ڈھیر ہیں. میں خود پہلے قادیانی تھا، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، میں نے اس کی اسٹڈی کی، اس کو ڈیپلی پڑھا، ان کے عقائد کو پڑھا. اس شیطان نے، مرزا قادیانی کذاب نے اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکیں، اللہ کے انبیاء کو گالیاں بکیں، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی. اور صرف یہی نہیں کہا کہ میں محمد ہوں، ایک قدم اور بڑھ کے دعویٰ کر دیا. یہ میرے پاس اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، یہ والیوم نمبر اس کا 16 ہے. اس کے اندر اس نے کیا کہا کہ نعوذ باللہ میں محمد سے بھی بڑھ گیا ہوں. یہ اس کتاب کا پیج نمبر 270 اور 271 یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اس نے یہ یعنی کہ اس کا اسلام سے دور کا بھی ناتا نہیں ہے. پیج نمبر 270 پہ اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے استغفر اللہ، کہتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کہ 5,000 کے میں مبعوث ہوئے جب مکہ میں پیدا ہوئے، ایسا ہی مسیح موعود، یہ کتاب کے اوپر لکھا ہے مسیح موعود، تصنیفات مرزا قادیانی مسیح موعود یعنی کہ مرزا قادیانی. کہتا ہے ایسا ہی مسیح موعود کی بروزی صورت اختیار کر کے 6,000 کے آخر میں مبعوث ہوئے. قادیان میں جس طرح دنیا میں پہلے مکہ میں پیدا ہوئے محمد، کہتا ہے ایسے ہی قادیان میں دوبارہ میرے روپ میں مسیح موعود بن کے دوبارہ پیدا ہو گئے. اور اس کے آگے یہ پیج نمبر 272 میں کہتا ہے نعوذ باللہ بلکہ حق یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت 6,000 کے آخر میں یعنی ان دنوں بنسبت ان سالوں کے جب مکہ میں آئے، بنسبت ان سالوں کے ان دنوں کیا ہے؟ زیادہ اقوا اور اکمل اور اشد ہے، زیادہ پاورفل،
زیادہ بڑی ہوئی، زیادہ مکمل ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ پہلے محمد جب دنیا میں آئے اس ٹائم ان کی روحانیت ایک رات کا بے نور چاند تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور دوسری بار جب آپ قادیان میں میرے روپ میں آئے تو کہتا ہے معاذ اللہ اس بار کیا ہوا، محمد کی روحانیت یعنی کہ میری روحانیت پہلے محمد سے اقوا، اکمل، اشد ہے، اور 14ویں رات کے چاند کی مانند ہے۔ یہ اس بدبخت نے، اس شیطان نے حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھنے کا دعویٰ کر دیا۔ پتہ لگ گیا قادیانیت کا اسلام سے دور کا بھی ناطہ نہیں ہے، اور قادیانیوں کو یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں 100% دھوکہ ہے، 100% فراڈ ہے۔ انہوں نے اہل بیت اطہار کو گالیاں بکی، انہوں نے صحابہ رسول کی شان میں گستاخیاں کی۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قادیان کے اندر نعوذ باللہ نازل کر دیا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تذکرہ، جس کا میں نے تذکرہ پہلے کیا، اسی تذکرہ کے اندر اس نے صاف طور پہ لکھ دیا کہ پیج نمبر 643 کے اندر کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ وحی بھیجی، کیا بھیجی؟ انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا، یعنی کہ میرے اوپر نازل کیا۔ اب اسی کتاب کے اندر اس نے بارہا مقامات پر یہ دعویٰ کیا کہ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے مجھے کہا تو ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہا اللہ نے مجھے کہا ہے مرزا ہم نے تجھے تمام عالمین کے لیے رحمت بجا کے بھیجا۔ غرض کے پورے قرآن پاک میں سے جہاں جہاں حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہے، اس شیطان مرزے قادنی نے کہا کہ اب اس تمام سے مراد میں ہوں، نعوذ باللہ، یاسین میں ہوں، طٰہٰ میں ہوں۔ غرض کہ اس نے پورے قرآن پاک کے اندر تحریفات کے طوفان کھڑے کر دیے اور یہ دعویٰ کیا کہ مجھے مسلمان مانو۔ اللہ کی قسم قادیانیوں کا اسلام سے دور کا بھی ناطہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے، جس نے کلمہ میرے نبی کا پڑھ لیا اس پہ فرض ہو گیا کہ اس فتنہ مرضیت کی سرکوبی کرے، ان کے خلاف کام کرے، ان کے دجل کو، ان کے فریب کو، ان کی خباستوں کو، ان کے بدترین عقائد کو چوکوں میں، چوراہوں میں، چرنگیوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ پہ، ہر حلقے پہ، ہر سطح پہ، ہر سٹیج پہ جا کے ان کا رد کرے اور لوگوں کو بتائے کہ لوگوں یہ بدترین فتنہ جنہوں نے لوگوں کے ایمان پہ اٹیک کیا، خود کو مسلمان کہہ کے لوگوں کا تعلق ناتا گنبد خضرا سے توڑا، انگریز یہی چاہتا تھا۔ انگریز نے اس لیے اس پودے کو لگایا جہاد کو حرام کرنے کے لیے، عشق رسول کی چنگاری کو مسلمان کے سینوں سے نکالنے کے لیے اس کو کھڑا کیا۔ ہم انشاءاللہ اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے میں پوری دنیا کے تمام مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے ہماری اس آواز کو بلند کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ختم نبوت کے چوکیدار بن جائیے۔ انشاءاللہ دونوں جہانوں میں سرخروئی مل جائے گی، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں کامیابی مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی۔ کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جزاک اللہ۔